اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل، حتی کہ رسول بھی نا امید ہونے لگے، وظنوا اور ان کا یہ گمان ہونے لگا انہم قد کذبوا، اور وہ سوچنے لگے کہ شاید ہمارا مشن نہیں چل سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد. یعنی اس پوائنٹ تک تو لے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جہاں چاروں طرف پھر بندے کو اندھیرا نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوا، اور صحابہ پر ایمان اس سے بھی زیادہ. کیسا امتحان آیا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھٹی رہ گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو تھے وہ حلق کی طرف آنے لگ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وقت تھا جب ایمان والوں کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، دیکھا، اور ان کو اچھی طرح جھنجھوڑا گیا، اچھی طرح جھنجھوڑا گیا. یا اللہ، کیا وقت ہوگا، صحابہ کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے جب نبی علیہ السلام صحابہ کو بدر کے میدان میں لے کر پہنچے نا، سامنے لوہے میں ڈوبی فوج ہے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں، اور ادھر پورے 313 کے لشکر کے پاس 2 تلواریں، باقیوں کے پاس کچھ نہیں. تو صحابہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے. کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، یوں لگتا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. اس وقت اللہ کے محبوب رات کو تہجد کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں سجدے میں سر ڈال. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، یہ تیرے بندوں کی جماعت ہے، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی، لا تعبد بعد اليوم، تو پھر قیامت تک اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. اتنی عاجزی سے دعا کی کہ صدیق اکبر عنہ کھڑے تھے، انہوں نے وہ دعا سنی تو ان کا دل بھر آیا، اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے. ایسی دعا مانگی کہ سننے والے کو ترس آ گیا. عزیز طلباء، انسان دین کی خاطر ایسا مجاہدہ کرے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے پہ ترس آنے لگ جائے. ایسی زندگی گزارے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.